السلام علیکم ناظرین. کچھ اداس ڈرامہ سینز دیکھنے والوں کے دل پر اتنا گہرا اثر کرتے ہیں کہ لاکھ کوشش کے باوجود یہ سینز آپ کے دماغ میں اٹک جاتے ہیں. آج کی ہماری ویڈیو ایسے ہی ڈراماز کے بارے میں ہے جو آپ کو ایموشنل کر دیں گے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. ڈرامہ سیریل اے مشت خاک سیڈ سینز اپنی منفرد لو سٹوری اور ملحد ہیرو کی وجہ سے لائم لائٹ میں رہا. یہ اچھائی اور برائی کے درمیان لڑائی کی ایک دلچسپ کہانی ہے. دو مختلف افراد کا ملن اور پھر جدائی کو دکھایا گیا. مستجاب ایک ہینڈسم نوجوان ہوتا ہے جو زندگی میں پلاننگ پر یقین رکھتا ہے. اس پر تقدیر پر یقین کی کمی اور اس کا ملحدین والا رویہ اسے آس پاس کے لوگوں سے الگ تھلگ بناتا ہے. دوسری طرف دعا ایک نرم لڑکی ہوتی ہے جو قسمت پر پختہ یقین رکھتی ہے. مستجاب اور دعا کی زندگی میں چیزیں حیران کن موڑ لیتی ہیں جب مستجاب کو دعا سے پیار ہو جاتا ہے اور دعا کی طرف اس کی پسندیدگی جلد ہی جنون میں بدل جاتی ہے. ڈرامہ سیریل مہرپوش پاکستانی سیڈ سین سے بھرا ایک ڈرامہ سیریل ہے. اس میں عائزہ خان اور دانش تیمور دونوں میاں بیوی ایک ساتھ ہیں. ڈرامے میں دکھایا گیا کہ مہرو ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی سادہ اور نرم دل لڑکی ہے. شاہجہاں مہرو کا پڑوسی ہے جو ہمیشہ مہرو اور اس کے خاندان کا احترام کرتا ہے. اور پھر مہرو کی شادی کے دن شاہجہاں اور اس کے دوست اتفاقاً مہرو کے لیے دلکش ریمارکس دیتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں. اس کا شوہر نعیم مہرو کے بارے میں اس کی گفتگو سنتا ہے اور مہرو کو ان کی شادی کی پہلی رات طلاق دے دیتا ہے. مہرو نعیم کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، مگر پھر بھی نعیم اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور اسے بیچ راہ میں چھوڑ دیتا ہے. یہیں سے ڈرامہ ایک نیا ٹویسٹ لیتا ہے. ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ کئی بار شک کی بنیاد پر بڑے بڑے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ڈرامہ سیریل خانی ایک سیڈ پاکستانی ڈرامہ ہے جو کہ جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوا. اسے اسما نبیل نے لکھا ہے. اس میں فیروز خان، میر ہادی اور ثنا جاوید مرکزی کرداروں میں ہیں. یہ ڈرامہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی صنم کی کہانی ہے. ایک ایسی لڑکی جس نے اپنے ہر ڈر کو ہرا کر بڑی طاقتوں سے لڑنے کی جرات کی اور طویل عرصے کی جدوجہد اور مسائل کا سامنا کرنے کے بعد اس میں کامیاب بھی ہوئی. ڈرامے کی خاص بات یہ تھی کہ باقی ڈراماز کی طرح اس میں ہادی کے کردار کو ہیرو نہیں بلکہ آغاز سے ہی ویلن کے طور پر پیش کیا گیا ہے. نہ ہی ڈرامے کی مرکزی اداکارہ خانی کو اس کی محبت میں مبتلا ہوتے پیش کیا گیا بلکہ میر ہادی کو خانی کے بھائی کو قتل کرتے دکھایا گیا. خانی نے سارے ڈرامے میں بس ہیرو کو سزا دلوانے کی کوشش کی. ڈرامہ بن روئے ایک سیڈ ڈرامہ ہے جس میں دکھی سینز کی بھرمار ہے. اس کی ٹوٹل 116 تھی. ڈرامے کی کاسٹ میں ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کے علاوہ ارمینا رانا خان اور زیبا بختار جاوید شیخ شامل ہیں. صبا سمن اور ارتضیٰ بن روئے کی کہانی کے مرکزی کردار ہیں. صبا کو بچپن سے ہی ارتضیٰ سے محبت ہے. جوان ہوتے ہوتے اس کی یہ محبت جنون میں بدل جاتی ہے. ارتضیٰ صبا کی خوشیوں کا مرکز ہے اور وہ اسے اپنی پوری کائنات تصور کرتی ہے. گزرا ہوا وقت ارتضیٰ کو بغرض کاروبار امریکہ لے جاتا ہے اور اس کی ملاقات سمن سے ہوتی ہے. مسلسل ملاقاتیں انہیں رفتہ رفتہ محبت میں مبتلا کر دیتی ہیں. سمن اپنے حقیقی والدین کی تلاش میں پاکستان آتی ہے. یہاں اس کی ملاقات صبا سے ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان بہترین دوستی ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی صبا کو ارتضیٰ اور سمن کے درمیان پنپنے والی محبت کا پتہ چلتا ہے اس کا دوستی کا جذبہ دشمنی، حسد اور نفرت میں بدل کر رہ جاتا ہے. ڈرامہ سیریل سناٹا ایک بے حد سیڈ ڈرامہ ہے. یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا. اس کی کاسٹ میں صبا قمر، دانش تیمور اور سجل علی مرکزی کرداروں میں ہیں. ڈرامے کی کہانی دو کزنز کے بیچ ہے جن میں بہنوں جیسا پیار ہوتا ہے. حالات کی وجہ سے نوجوان رقیہ اپنی چھوٹی سی کزن کی ماں بن جاتی ہے اور اپنا نام پاری رکھ دیتی ہے. پاری کی ماں حسنہ گھر سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوتی ہے اور اپنے والدین کی مرضی کے خلاف ببن نامی شخص سے شادی کر لیتی ہے. پری کو جنم دینے کے دوران حسنہ اپنے گھر کے باہر رہتی تھی کیونکہ اس کی ساس اسے حویلی کے اندر جانے نہیں دیتی تھی. آپا بھی پری کو مسترد کر دیتی ہیں لیکن رقیہ کو پری سے بہت لگاؤ ہے اور وہ ناراضگی ہے. سال گزر جاتے ہیں، پری جوان ہوتی ہے تو کہانی ایک اور سیڈ موڑ لیتی ہے. ڈرامے میں دکھایا گیا کس طرح
سنائی میں ہلچل ہوتی ہے اور زندگی دوسروں کے لیے جینے کا نام ہے۔ ڈرامہ سیریل وہم ایک سیڈ اسٹوری ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ نئے اداکاروں اور تجربہ کار فنکاروں کا بہترین کمبینیشن ہے۔ وہم کی کہانی مختلف توجہ حاصل کرنے والے ایلیمنٹس جیسے رومانس، تفریح اور جذبات کے گرد گھومتی ہے۔ کنزا ہاشمی اور زاویار نعمان اجاز اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ بابر علی اور سویرا ندیم مرکزی کرداروں میں ہیں۔ ڈرامہ سیریل محبت کی کہانی سسپینس، جذبات اور رومانس سے بھرپور ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی تھی، جبکہ ڈرامے میں معاون کردار نعمان بھی شامل ہے۔ یہ کہانی پاکستان میں نشر ہونے والے تمام ڈرامہ سے مختلف ہے۔ ڈرامے میں زاویار نعمان اجاز اور کنزا ہاشمی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ بابر علی اور سویرا ندیم بھی اہم کرداروں میں ہیں۔ ڈرامے کی کہانی وہم پر مبنی ہے، جس میں سویرا ندیم کو بہت وہم ہے، گویا کہ کوئی نادیدہ قوت نمودار ہو رہی ہے۔ یہ خود کفیل لیکن تنہا عورت کی کہانی ہے، اگرچہ وہ یہ تاثر دیتی ہے کہ وہ حیرت انگیز ہمدرد اور آس پاس کے ہر فرد کے ساتھ محبت کرنے والی ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ مختلف ہے۔ ڈرامہ سیریل حبس کی کہانی ایک غریب لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جس کا نام عائشہ ہے۔ اس کی 2 بہنیں ہیں جن کے نام میں بانو اور زویا۔ عائشہ ایک انتہائی ذہین لڑکی ہے جس نے کلاس روم میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اپنی شاندار کارکردگی پر اپنی یونیورسٹی میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اس کی بڑی بہن بانو خاندان کا گزارا کرتی ہے، جبکہ زویا کالج کی طالبہ ہے۔ یہ ایک چیلنجنگ کہانی ہے جو راستے میں کئی موڑ لیتی ہے۔ حبس کی کاسٹ میں ڈرامے کے مرکزی کردار اشنا شاہ، فیروز خان، عائشہ انور اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار عائشہ کا ہے، جسے اداکارہ اشنا شاہ نے نبھایا ہے۔ دوسری جانب فیروز خان باسط کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دانیہ انور نے بانو کا کردار نبھایا۔ ڈرامہ سیریل بختاور ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس کا نام تو بختاور ہے، لیکن اسے کبھی خوشیاں آسانی سے حاصل نہیں ہوئیں۔ اپنی زندگی کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے بختاور پہلے اپنی ماں کو لے کر آبائی گاؤں سے بہت دور گئی، پھر لڑکا بن کر ان خوشیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کیا آپ جانتے ہیں بختاور کی کہانی حقیقت پر مبنی ہے؟ لاہور میں رہنے والی فرحین اشتیاق نے اپنی اکلوتی بیٹی کا پیٹ پالنے کے لیے اور زمانے کی گندی نظروں سے بچنے کے لیے 9 سال تک مرد کا روپ دھارا۔ اس نے نوکری کی، پھر پیسے جمع کر کے انارکلی میں اپنا چھوٹا سا کاروبار کیا۔ جب حالات بہتر ہوئے تو فرحین نے اپنی کہانی دنیا کو سنا دی۔ پردہ اسکرین پر دیکھی جانے والی بیٹی بختاور اپنی ماں کے لیے سب کر رہی ہے، اور اصل زندگی میں ایک ماں نے اپنی اولاد کے لیے یہ سب کیا۔ ڈرامہ بختاور کی کہانی بختاور نامی لڑکی کے گرد گھومتی ہے، جسے کہ اداکارہ یمنا زیدی نے ادا کیا۔ بختاور کے والد جوئے کے بازی ہارنے کے بعد اس کی بڑی بہن کی شادی بڑی عمر کے شخص سے کر دیتے ہیں، پھر خود گھر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمنشیں میں ایک لڑکی دکھائی جا رہی ہے جس کے بچپن میں خاندان میں ایسے حادثات ہوئے جو اس کے رہن میں رہ گئے۔ اس کی والدہ کو گردے کی تکلیف ہوئی، لیکن علاقے میں خاتون ڈاکٹر دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ہسپتال لے جایا گیا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ لڑکی کے تایا اور ان کے بڑے بیٹے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ اس کو شہر لے کر جاتے ہیں، اسے امتحان دلواتے ہیں۔ صرف ایک منگیتر ہے جو اس لڑکی کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں وہ لڑکی اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ وہ پڑھا لکھا نہیں، اسی لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے، کبھی توڑ پھوڑ، کبھی گاڑی کے ٹائر کی ہوا نکال دیتا ہے تاکہ وہ امتحان دینے جا ہی نہ سکے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ گاؤں کے مرد اس خوف سے کہ عورت کو شہر میں پڑھنے نہیں دیتے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے، واپس آنے سے انکار نہ کر دے۔ کہیں بات سچی ہے، لیکن اگر گھر کے مرد سے محبت اور اعتماد سے باندھ لیں تو عورت کے قدم کبھی نہیں ڈگمگاتے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی کہانی شمشیر اور مہک کے گرد گھومتی ہے، مگر ڈرامے میں وائلنس کو کافی زیادہ رومانٹیسائز کیا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ڈرامے کی کہانی میں آپ ایک امیر لڑکا اور غریب لڑکی کو دیکھیں گے۔ شمشیر کو مہک سے محبت ہو جاتی ہے، مگر یہ ایک خود غرض اور ٹاکسک محبت ہے جسے جیو ٹی وی نے بہت ہی زیادہ رومانٹیسائز کیا ہے۔ ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہیروئن کے ڈر سے بھی انجوائمنٹ لیتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں بہت ساری انفیئر چیزیں دکھائی گئی، مگر پھر بھی یہ ڈرامہ آج کل ناظرین کے لیے پسندیدہ بنا ہوا ہے۔
آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم ایسی ہی ویڈیوز آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر لاتے رہیں۔